الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر. رب جلیل کا ارشاد ہے کہ جس طرح ہر صانع پر، ہر بنانے والے پر اس کی بنائی ہوئی چیز، ہر صانع پر اس کی صنعت دلیل ہوتی ہے. آپ کوئی اچھا دروازہ بنا ہوا دیکھتے ہیں تو آپ کو فوراً بنانے والے کاریگر کا خیال آتا ہے. کوئی جدید مشینری دریافت ہوتی ہے تو اس کے دریافت کرنے والے یا بنانے والے کو پوری دنیا میں خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے. جس نے ریڈیو بنایا، جس نے ٹیلی ویژن ایجاد کیا، جس نے گاڑی بنائی، بلکہ جس نے سائیکل بنایا یا اس سے پہلے بھی جس نے پہیہ ایجاد کیا، ابھی تک اس کے بارے باتیں ہوتی ہیں، تاریخ میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کی زندگی کے حالات و واقعات بیان کیے جاتے ہیں. یعنی صنعت جو ہوتی ہے وہ صانع پر دلیل ہوتی ہے. اب اگر کوئی چیز بہت خوبصورت، بہت متوازن اور بہت مفید بھی ہو تو اتنی ہی بنانے والے کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جہاں تک انسان کی رسائی ہے، انسانی فکر کی رسائی ہے، انسانی تحقیق و تدقیق کی رسائی ہے، انسانی نگاہوں کی رسائی ہے، انسانی فکر کی رسائی ہے، زمینوں میں یا آسمانوں میں، وہ ستاروں پہ نظر دوڑائے یا سیاروں پہ تحقیق کرے، وہ سورج کی کرنوں کو دریافت کرے یا بادلوں سے بجلی پکڑ لے، وہ زمین کے ذرے سے ایٹم تلاش کرے، جو کچھ بھی جہاں بھی بنا ہوا نظر آئے گا وہ اسے یہ بتائے گا کہ اس کے بنانے والا بے مثل اور بے مثال ہے. اس کے بنانے والے کے علم کی کوئی حد نہیں ہے اور اس کے بنانے والے کی قدرت کاملہ کی کوئی حد نہیں ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کی صنعت کو روک سکے، اس کی بات میں بگاڑ پیدا کر سکے، اس کے حکم کو کہیں روک سکے. اس نے ہر چیز کو نہ صرف پیدا کیا بلکہ پیدا کر کے ایک پروگرام دے دیا. اب کیا مجال کہ کائنات کا کوئی ذرہ اس پروگرام سے باہر جائے. سورج کا طلوع و غروب ہو یا ہواؤں کا مست خرام ہونا، بادلوں کا آنا جانا ہو یا بارش کے ایک ایک قطرے کا برسنا، بیجوں میں سے نمو ہو یا فصلوں کا اگنا، درختوں پر پتے اور پھلوں کا آنا، ہر ایک کے لیے اس نے ایک ترتیب، ایک نظام اوقات، ایک طریقہ کار اس پر اسے مقرر کر دیا ہے. اور صدیاں بیت گئیں، لاکھوں کروڑوں سال بیت گئے. جب سائنسدان بات کرتے ہیں کروڑوں سالوں کی تو ان کروڑوں سالوں میں کوئی چیز بھی تو نہیں بدلی. جتنے دنوں بعد غلے کا دانہ اگتا تھا کہیں کروڑوں سال پہلے، آج بھی اتنا ہی وقت لیتا ہے.
جو اثرات بارش کے اربوں سال پہلے تھے آج بھی وہی ہے۔ سورج کا طلوع و غروب، اس کے مقام، اس کے اوقات صدیاں بدل گئی، لیکن اس کی روش کو ایک لحظہ تبدیل نہ کر سکیں۔ اگر ان کروڑوں سالوں میں ایک ایک لحظہ سورج کی تاخیر یا تقدیم ہوتی تو دنیا آج تک تباہ ہو چکی ہوتی۔ اس نے صرف بنایا نہیں ہے، اس کی قدرت ایسی کامل ہے کہ ہر ذرے کو اس نے ایک پروگرام دے دیا اور وہ اس پہ چل رہا ہے۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والسماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، جس میں عقل ہو، شعور ہو، جو صاحب خرد ہو، اس کے لیے زمینوں آسمانوں میں، شب و روز کے آنے جانے میں، سورج چاند ستاروں کے طلوع و غروب میں اللہ کی عظمت کی دلائل ہے۔ اسی لیے جہاں تک تعلیمات نبوی نہیں پہنچتی یا عہد فطرت جو نبیوں کی تعلیمات سے خالی گیا، اس میں بھی جو لوگ ہوئے وہ اللہ کو واحد و لا شریک ماننے کے مکلف ہیں، اور ان کا اسلام یہی ہے کہ وہ کائنات کو دیکھ کر اس کے خالق کی عظمت کا اقرار کر لیں، اسی پر ان کی نجات ہے۔ لیکن فرمایا یہ نشانیاں اتنی واضح جو ہیں، ان کے لیے شعور چاہیے۔ اب کسی کا دماغ خراب ہو، پاگل ہو، اسے بھلائی برائی، نیکی بدی، خوبصورت بدصورت کا احساس کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو اس کے لیے تو عقل چاہیے، خرد چاہیے، لب چاہیے۔ اور فرمایا عقل مند کون ہے، صاحب خرد کون ہے؟ دنیا میں چیزیں ایجاد کرنے والے صاحب خرد نہیں شمار کیے اللہ کریم نے۔ خوبصورت مکان بنانے والے، دیواریں بنانے والے، خوبصورت چیزیں بنانے والے، خوبصورت باتیں کرنے والے، خوبصورت کتابیں لکھنے والے، فرمایا نہیں، عقل مند وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اپنے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے۔ عقل کی بنیاد اس بات پر ہے کہ بندے کو اللہ کی یاد نصیب رہے، اور جو اللہ ہی کو بھول جاتا ہے، فرمایا اس میں عقل کہاں سے آئی، صاحب خرد کہاں سے ہوگا؟ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہندوستان کا جب نہرو وزیر اعظم تھا تو کسی نے بات کی، جس طرح یہ باتیں چلتی رہتی ہیں کہ یہ بہت دانشور، بڑا سمجھدار آدمی ہے اور بہت ہوشیاری سے حکومت چلا رہا ہے۔ پاکستان میں جلدی جلدی حکومتیں بدل رہی تھیں اس زمانے میں بھی، اور ایک جملہ کسی نے کہا تھا کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نہرو نے اتنی دھوتیاں نہ بدلی ہوں گی جتنی پاکستان کے لوگ حکومتیں بدل چکے ہیں، یہ جملہ کہا گیا تھا۔ تو یہ بات حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں، اور قاضی صاحب بیٹھے تھے، سادہ آدمی تھے، تو وہ فرمانے لگے جیسا تم کہتے ہو کہ دانشور ہے، عقل مند ہے، اگر عقل مند ہوتا، دانشور ہوتا تو مسلمان ہو جاتا۔ جب اس میں اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ اللہ کو پہچان سکے تو دانشور تو وہ نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے سیاستدان اس سے بھی گئے گزرے ہوں۔ تو قرآن کریم کا معیار یہی ہے، قرآن فرماتا ہے صاحب خرد وہ لوگ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کا نام لینے سے۔ اس پہ بڑی بات ہوتی ہے، اللہ کا ذکر، مطلق ذکر جو ہے وہ واجب ہے، فرض ہے۔ اب اس کی اقسام ہے، ایمان لانا یہ بھی ذکر ہے،
اللہ کی ذات کو قبول کرنا، اس کی توحید کا اقرار کرنا، اس کے نبی کا اقرار کرنا، اس کی کتاب کا اقرار کرنا، ایمان لانا بھی ذکر ہے۔ اس کے بعد ہر وہ کام جو اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے وہ عملی ذکر ہے، اس میں اللہ کی یاد پائی جاتی ہے۔ اسی طرح ہر وہ بات جو اللہ اللہ کے رسول کے ذکر میں ہو، اللہ اللہ کے رسول کی باتوں میں ہو، آپ کی اطاعت کی حد کے اندر ہو، ہر وہ تسبیح جو مسنون ہے، ہر وہ صفت جو ذات باری کی جائے، جتنی اچھی باتیں زبان سے کی جائے وہ ذکر ہے زبانی لسانی۔ ذکر کی 3 قسمیں ہو گئیں۔ عمل جو شریعت کے مطابق ہو وہ عملی ذکر ہے، ہر وہ بات جو اچھی ہو جو شریعت کے مطابق ہو وہ ذکر لسانی ہے۔ لیکن قرآن جب مطالبہ کرتا ہے تو بات جا ٹھہرتی ہے ذکر قلبی پر، چونکہ فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا۔ قلب کا غافل ہونا اللہ کی ناراضگی کا مظہر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر لسانی جتنے بھی ہیں ان سے 70 گنا افضل ہے ذکر قلبی، اور 70 سے مراد 70 تعداد نہیں ہوتی، عربی کا محاورہ ہے، یعنی بے شمار گنا افضل ہے۔ اور ہر حال میں جو ذکر کا مطالبہ یہاں کیا گیا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے لیٹے جاگتے سوتے۔ اب جو لیٹے گا سو جائے گا، زبان بند ہو جائے گی، دماغ چھٹی کر جائے گا، لیکن دل چلتا رہتا ہے۔ دل پیدا ہونے سے پہلے دل کی حرکت شروع ہوتی ہے اور دم واپسی تک، موت کے وارد ہونے تک دل کی دھڑکن جاری رہتی ہے۔ سو یہ ذکر دوام تب ہی نصیب ہوتا ہے جب دل ذاکر ہو جائے، اور اگر دل ذاکر ہو جائے تو فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ دل ذاکر ہو جائے تو تفکر فی السماوات والارض نصیب ہوتا ہے، یعنی یہ سوچ، یہ فکر کہ زمین کیا ہے، اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں، کیا کیا کمالات ہیں، ایک ہی میدان ہے، اس کے سارے کے اندر پانی پر تیر رہی ہے اور ساری کے اندر پانی ہے، ایک حصہ خشکی ہے، 3 حصے پانی ہے اس پر، جہاں سے کھودو پانی نکل آتا ہے، پھر بھی اتنی مضبوط ہے کہ بڑے بڑے قلعے اور بڑے بڑے پہاڑ اٹھا کر کھڑی ہے۔ ایک جگہ سے کھودو تو کھاری پانی ہے اور 10 فٹ دور کھودو تو میٹھا ہے، اور دونوں الگ الگ چل رہے ہیں، اس میں خلط ملط نہیں ہوتے۔ پورا سمندر جو 3 حصے بڑا ہے خشکی سے، سارا کھاری پانی کا ہے، اسی سے بخارات زیادہ اٹھتے ہیں، وہی بادل بنتے ہیں، وہی پانی برستا ہے، اور جب یہاں آ کر برستا ہے ایسا فلٹر ہو کر آتا ہے کہ بہت میٹھا پانی ہے۔ اسی سے برفیں جمتی ہیں، انہی سے چشمے جاری ہوتے ہیں، پھر سمندر میں جانے تک میٹھے چلتے رہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں فرمایا تب سمجھ میں آتی ہیں، تفکر تب نصیب ہوتا ہے جب دل ذاکر ہو، ذکر دوام نصیب ہو، ہر حال میں ذکر نصیب ہو، تو ذکر کا نتیجہ فکر ہوتا ہے، اور جب یہ فکر نصیب ہوتا ہے تو پھر احساس ہوتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے پروردگار یہ سب کچھ تو نے یوں ہی نہیں بنا دیا، سبحانک تیری ذات پاک ہے، کوئی تجھ جیسا نہیں، کسی طرح بھی، کسی حال میں، کسی ذات میں یا صفت میں کوئی تیرا شریک نہیں ہے۔ فقنا عذاب النار، پھر احساس ہوتا ہے کہ اس کی ناشکری کی سزا بہت زیادہ ہوگی، ہے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یعنی ایمان، عمل،
اور کردار کی بنیاد اللہ کی یاد بنتی ہے، اللہ کا ذکر بنتا ہے، ورنہ عبادتیں رسومات بن کر رہ جاتی ہیں۔ سب سے اعلیٰ ترین عبادت ہے حج۔ حج بھی پکنک بن جاتا ہے، اگر دل ذاکر نہ ہو تو آنا جانا، بازار دیکھنا، چیزیں دیکھنا، خریدنا بیچنا، کچھ لے آئے، کچھ سیر ہو گیا، کچھ پھر چل پھر کر آ گئے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ نمازیں بیگار بن جاتی ہیں۔ آپ کبھی غور فرمائیں تو آپ کو اکثریت ایسے لوگوں کی ملے گی کہ جو جلدی جلدی پانی ادھر پھینک ادھر پھینک، پورے اعضاء تر بھی نہیں ہوتے، رکوع میں جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، سجدہ ایک کرتے ہیں تو دوسرا بھی وہی ٹھونگا مارتے ہیں۔ یہ جلدی پڑی ہوتی ہے جیسے پیچھے کسی نے بندوقیں تان رکھی ہیں کہ بھاگو نکلو یہاں سے، اس لیے کہ وہ ایک بیگار ہوتی ہے، اس کا کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہوتا، کوئی رابطہ نہیں کہیں ہو رہا ہوتا، کوئی لذت نہیں آ رہی ہوتی، کوئی اس میں کیفیت نہیں بن رہی ہوتی، کوئی اس کا دل میں کوئی اس کی چیز کوئی محسوس نہیں ہو رہی ہوتی، اور آدمی مسجد میں ہوتا ہے لیکن اس کا دل بازار میں، اپنے کاروبار میں، اپنے دوسرے تفکرات میں الجھا ہوا ہوتا ہے۔ آدمی رسومات کے طور پر نہ کرنے سے تو رسم کے طور پر بھی عبادت کرنا بہت بہتر ہے، لیکن جب کرنی ہے اور اللہ توفیق دے اور کی جائے، زندگی اس لیے ہے کہ ہم قرب الہی حاصل کریں، زندگی یہاں ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد یہ ہے، آدمی کو فرشتوں کو اس نے بنایا، فرشتوں کو اس نے آسمانوں پر عرش پر جگہ دے دی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، وہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ جانوروں کو، حیوانات کو، چاند سورج ستاروں کو، زمین کو، سمندروں کو، پہاڑوں کو اس نے بنایا، جب تک چاہے گا رکھے گا، جب چاہے گا فنا کر دے گا، ان کی حیثیت کوئی نہیں۔ انسان کو جب پیدا کیا تو جنت ہی میں رہنے دیتا، مالک تھا، اگر جنت میں رکھ لیتا اسے کون منع کرتا، لیکن اس نے انسان کو جنت تک محدود نہیں رکھا، انسان کو آسمانوں تک محدود نہیں رکھا، فرشتوں کی طرح اس کی حد مقرر نہیں کی، انسان کو اس نے بنایا ہے اپنی ذات کے لیے، ایک ایسی مخلوق جو میرے روبرو آئے، جو مجھ سے محبت کرے، مجھے پہچانے، مجھ سے عشق کرے، پھر مجھ سے باتیں کرے۔ اب اگر اتنا بڑا مرتبہ کسی کو عطا کرنے لگا تو اس نے فرمایا اس کا راستہ دنیا سے ہو کر آتا ہے، چونکہ دنیا میں بھی میں نے بڑا حسن بکھیرا ہے، بڑی لذتیں بکھیری ہیں، بے شمار نعمتیں دنیا میں نے بکھیر دیے، اگر واقعی تم میرے خواہش مند ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو، تو میں دیکھتا ہوں کہ دنیا سے گزر کر آتے ہو اور میری محبت بچا کر لے آتے ہو، تو پھر بسم اللہ، پھر میری بارگاہ میں آ جاؤ، اور اگر دنیا کی لذتوں میں پڑھ کر تم میری یاد ہی بھول جاؤ، میرے احکام ہی بھول جاؤ، میری اطاعت ہی چھوڑ دو، تو پھر تم اس قابل نہیں ہو کہ میری بارگاہ میں حاضر ہو، بلکہ تمہیں جو اہلیت میں نے دی، جو استعداد دی، وہ تم نے ضائع کی، اس کا جرمانہ تمہیں بھرنا ہوگا، اس کے لیے پھر تمہیں دوزخ میں جلنا ہوگا، اس کے لیے پھر تمہیں سخت ترین سزا پانی ہوگی۔ تو انسان محض کھانے پینے کے لیے یا محض دنیا میں اپنا ناموری بنانے کے لیے یا محض حصول اقتدار کے لیے نہیں ہے۔ اسی میاں نواز شریف کو میں نے اس کے ایک مہینہ پہلے، مہینہ 20 دن پہلے جا کر کہا تھا کہ تم اس انتہا تک پہنچ گئے ہو جس سے آگے اللہ کی گرفت شروع ہو جاتی ہے، بہتر ہے اب واپس آ جاؤ۔ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔
وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس تختہ زمین پر کوئی ہمیں بھی چھیڑ سکتا ہے. اب دیکھا کوئی سابقہ وزیر اعظم بھی نہیں کہتا، ملزم نواز شریف جو آج ہے کل انہیں بھی جانا ہے. دنیا کا اقتدار اس سے بڑا کیا ہوگا کہ کوئی کسی ملک کا سربراہ بن جائے، اور اس کی گرفت کتنی سخت ہے کہ ملک کے سربراہ کو پولیس کا ایک ادنا سپاہی ہتھکڑیاں پہن کر گھسیٹ رہا، اور ایک عام سا مجسٹریٹ ایس ڈی ایم کے رینک کا دفعہ 3 کا مجسٹریٹ سماعت کر رہا اور وہ مجرم بنا کھڑا ہو اور کانپ رہا ہو کہ یہ مجھے پھانسی نہ دے دے. اس سے بڑا حسرتناک انجام کیا ہے؟ اب اگر دنیا کے لیے اللہ کی اطاعت نہ چھوڑتے، اللہ کے بندوں پر رحم کرتے، اللہ ان پر رحم کرتا. غریبوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کرتے، اللہ کی مخلوق کی ایذا کا سبب نہ بنتے، اس کی اطاعت نہ چھوڑتے، تو دنیا بھی انجوائے کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہوتے. دنیا میں بادشاہ بھی گزرے ہیں، حکمران بھی گزرے ہیں. شمس الدین التتمش ہندوستان پر جب حکمران تھا تو دنیا کی بہت بڑی طاقت تھے تاتاری، جنہوں نے تقریباً تمام وسط ایشیائی اسلامی ریاستیں تباہ کر دی تھیں اور بغداد شریف تک تباہی مچا دی تھی. دریا سے اس طرف نہیں آئے تھے، انہیں جرأت نہیں ہوتی تھی کہ التتمش کی سلطنت میں پاؤں رکھے. ہلاکو خان نے اٹک کے دریا پر گھوڑے کی باغ روک لی تھی اور اپنے سپاہیوں کو منع کیا تھا کہ اس دریا میں جانے والوں پر تیر اندازی بھی مت کرنا، ایسا نہ ہو کہ ہمیں التمش سے لڑنا پڑے. قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید تھا اور ذاکر تھا، صوفی تھا اور اتنا بڑا سلطان تھا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا جب وصال ہوا تو انہوں نے وصیت کی کہ میرے جنازے کی نماز میں امامت وہ شخص کرے گا جس نے ہوش سنبھالنے کے بعد کبھی تہجد نہ چھوڑی ہو، جس نے غیر موقدہ سنتیں بھی کبھی نہ چھوڑی ہوں، اور جس نے بغیر وضو کبھی آسمان نہ دیکھا ہو، کبھی بے وضو باہر نہ نکلا ہو. دنیا پریشان کھڑی تھی کہ ایسا بندہ کہاں سے آئے گا. جب کوئی نہ آگے نکل سکا تو شمس الدین التتمش آگے بڑھا اور اس نے کہا حضرت جاتے جاتے میرا پردہ چاک کر کے اس نے نماز جنازہ پڑھائی تھی، اور پورے ہندوستان کا فرما روا تھا اور اتنا جرأت مند فرما روا تھا کہ بڑی بڑی طاقتوں کو اس طرف دیکھنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی. ان کی قبریں بھی روشن ہیں جنہوں نے حکومتیں بھی کی اور اللہ کو یاد بھی رکھا، اللہ کی اطاعت بھی کی، اللہ کا ذکر بھی کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر چلے. اب یہ تو کوئی بات نہیں ہے. اور پھر اس سے بھی زیادہ حسرتناک، حکمرانوں سے زیادہ حسرتناک وہ عام آدمی ہے جس کے پاس دنیا بھی نہیں اور اس نے اللہ کی یاد بھی چھوڑ دی. ہمارے پاس کیا ہے؟ صبح کو کھانے کو ہے، شام کا نہیں ہے. عام سا لباس نصیب ہو جائے، سردی سے بچاؤ کے لیے کوئی چیز، گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے پردہ کرنے کے لیے نصیب ہو جائے، ہم شکر کرتے ہیں. 4 لکڑیاں نصیب ہو جائیں تو مٹی ڈال کے گھر بنا لیتے ہیں. یہ ہماری حیثیت ہے، اور اس حیثیت میں بھی ہم اللہ کو بھولے ہوئے ہیں. تو ہم کیا شکوہ کریں کہ وزیر اعظم بن کر وہ اللہ کو کیوں بھول گیا، فلانا حکمران بن کر کیوں بھول گیا. ہم تو مزدور، فقیر، بے بس، لیکن ہم بھی فرعون بنے ہوئے.
ہم سمجھتے ہیں ہمارے جیسا ہی زمین پر کوئی نہیں. یہ فرعونیت دل کی غفلت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور تفکر پیدا ہوتا ہے جب ذکر الہی نصیب ہو. تفکر جو ہے اللہ کی مخلوق میں، وہ عظمت الہی کی طرف دلالت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، اور تب جا کر بندے کی بات بنتی ہے. اسے احساس ہوتا ہے کہ میری منزل کہاں ہے، مجھے کہاں جانا ہے، میرا راستہ کون سا ہے، مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اس کا اندازہ تب جا کر ہوتا ہے. سو ذکر الہی کے بغیر نہ عمل میں لذت ہے، نہ عقیدے میں پختگی، نہ فکر صحیح نصیب ہوتی ہے، اور نہ عظمت الہی کا احساس ہوتا ہے. جیسا ذکر الہی سے ہوتا ہے ویسا بغیر ذکر کے نہیں ہوتا. اللہ کریم توفیق دے تو اپنی راتوں کو اللہ کی یاد سے روشن کرو، اپنے دلوں کو اس کی یاد سے آباد کرو، اور دنیا میں جو چیزیں اس نے حلال بنائی ہیں وہ تمہارے ہی لیے ہیں. حلال کماؤ، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اس سے منع نہیں فرماتا. حدود الہی کے اندر رہ کر اللہ کریم ہماری خطائیں معاف فرمائے اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہاں پھر سے بہار آئی، مجنوں کو صدا دو. ہاں پھر سے بہار آئی، مجنوں کو صدا دو. بےتاب ہیں پروانے، شمع کو جلا دو. بےتاب